بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی تختی میں ہم نے یہاں تک سبق پڑھ لیا تھا، یعنی کہ 2 لائنیں پڑھ لی تھی، تیسری لائن شروع ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری پڑھائی ہوئی تجوید سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر کسی کو کسی چیز میں کوئی کوئی ایسی چیز لگے کہ بہت مشکل ہے یا پھر سمجھ نہ آ رہی، تو وہ مجھے اس بارے میں کمنٹس کر سکتا ہے، اور پلیز اس چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے کہ اگر آج ہم تجوید سیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر کسی کا ہماری وجہ سے ایک حرف ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت کا نجات بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا زیر فی، صحوفی، آگے وقف، صحف۔ ٹھیک ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے۔ حا پیش حو، با پیش بو، حوبو، کاف زیر کی، حوبو کی، آگے وقف، حوبک، صحوفی، حوبک۔ را را پیش رو، با پیش بو، ربو، عین پیش عو، ربوع، آگے وقف، ربع۔ را کے اوپر پیش ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ صحوفی، حوبکی، ربع۔ ہم را میں وقف کا قاعدہ تب بتاتے ہیں جب را وقف میں ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ آخر میں ہوتا ہے تب۔ را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو، آگے وقف، رسل۔ را کے اوپر پیش ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ صحوفی، حوبکی، ربوع، رسل۔ حمزہ پیش او، خا زبر خا، اخا، را پیش رو، اخارو، آگے وقف، اخار۔ را کے اوپر پیش ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ را کو جب پیش میں پر پڑھنا ہے، یعنی کہ وصل میں، تب تو ہم اس میں ہونٹوں کو گول کریں گے، کیونکہ پیش ہے، پیش میں ہونٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسے بند ہوتے ہیں۔ تو وقف میں را ساکن ہوگا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ تو اس میں وقف میں پر پڑھتے ہوئے شیشے کے سامنے بیٹھ کر مشق کیجیے گا کہ دھیان رہے کہ ہمارے ہونٹ گول نہ ہوں۔ اخارو، آگے وقف، اخار۔ صحوفی، حوبکی، ربوع، رسول، اخار۔ عین پیش عو، قاف زبر قا، عقا، دال زیر دی، عقادی، آگے وقف، عقد۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو قلقلہ کے را کے قواعد ہیں، عموماً ابھی تک تو را اور قلقلہ کے ہی چل رہے ہیں، تو آپ ان کو ضرور جس طرح میں بتاتی ہوں لکھ لیا کریں، پھر ہر حرف کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ صحوفی، حوبکی، ربوع، رسول، اخار، عقد۔ اس کے بعد یہ تختی مکمل ہو چکی ہے، اب ہم پڑھیں گے را کے قواعد۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را 2 قسم کی ہوتی ہے، را متحرکہ اور ساکنہ۔ متحرکہ را میں ہے کہ زبر پیش ہو یا زبر یا پیش کی تنوین ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ تنوین یہ ہوتا ہے یعنی کہ 2 زبریں، ٹھیک ہے، 2 زبر کی تنوین ہو یا 2 پیش کی تنوین ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ را کے نیچے زیر یا زیر کی تنوین ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ تو متحرکہ را کے قواعد ہوگی۔ ساکنہ را کے قواعد یہ ہیں کہ را ساکن ہو تو وہ اس سے پہلے والی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھنے کی 3 شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی شرائط کو ہم
ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ را ساکن سے پہلے، اب اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہو وہ زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو؟ تو اس کی مثال یہ میں نے لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیر اصلی تو کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، فر لی یعنی کہ را ساکن اور زیر ایک ہی کلمے میں ہے، تو ہم چاہے اس پہ وقف کریں اس پورے حرف پہ یا وصل پڑھیں، ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے ربنا اغفر لی، ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھنا ہے کہ را ساکن اس سے پہلے جو زیر ہو وہ زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو۔ اب زیر اصلی اس لیے کیونکہ دیکھیں نا، یہ چاہے ہم وقف کر رہے ہیں یا وصل کر رہے ہیں یہ ویسے ہی رہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اب دعا ربی یسر، یسر میں بھی را ساکن اس سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے، تو یہ بھی جو زیر ہے نا یہ زیر اصلی ہے، زیر عارضی نہیں ہے۔ زیر عارضی سے مراد قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کبھی قرآن پاک اس طرح کھولیں اور اس میں سے ڈھونڈ کر مجھے بتائیں، مجھے کمنٹس کریں کہ یہ والی زیر اصلی ہے یا یہ والی زیر عارضی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سمجھنے سے، کیونکہ یاد کریں گے تو چیز بھول جائے گی، آپ سمجھیں۔ اب یہ زیر عارضی ہے، قیل ارجعوا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس پہ وقف کریں تو را ساکن ہے، اس سے پیچھے کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی چیز حرف کو متحرک کرتے ہیں تو نیچے زیر لگاتے ہیں، تو اس کے نیچے پھر پیچھے زیر لگے گی، ارجعوا بن جائے گا۔ تو اگر ایسے کریں تو آگے را ہے ہی نہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں حرف پر علیحدہ علیحدہ وقف ہو، کیونکہ یہ الگ حرف ہے اور یہ الگ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ پورا ایک حرف ہے، اس کو ہم علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن ان دونوں کو تو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں نا، تو اس لیے یہ زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں رب، آگے را ہے، را ساکن ہے اور ہما ہے، یعنی کہ کلمے کے شروع میں را ساکن ہی ہے۔ تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی حرف کو متحرک کرنا ہو، اگر وہ خالی ہو یعنی کہ ساکن ہو تو اس کے نیچے زیر لگتی ہے، تو خالی اگر ہم رب پڑھیں گے، ارحم ہما پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی زیر عارضی ہے، اصلی نہیں۔ یہ رب الگ حرف ہے، ارحمہما الگ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حرف نہیں ہے، اسے زیر عارضی کہتے ہیں۔ اس طرح کی قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے جو زیر ہو وہ زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو